ہوئے آج 31 اور کے پی اسمبلی کو تحلیل ہوئے 27 روز گزر چکے ہیں، مگر آج تک ان اسمبلیز کے انتخابات کی تاریخ کا دور دور کچھ پتہ نہیں، جبکہ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن 90 روز میں انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ جمعے کو لاہور ہائی کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن کو واضح حکم دیا تھا کہ وہ گورنر سے مشاورت کر کے فوری طور پہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ اس پس منظر میں آج سیکرٹری الیکشن کمیشن کی سربراہی میں الیکشن حکام نے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے ملاقات بھی کی، مگر پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ سے متعلق اجلاس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ترجمان گورنر پنجاب کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کچھ امور اور گورنر کے مشاورتی کردار کے کچھ پہلو وضاحت اور تشریح طلب ہیں، جس کے لیے قانونی اور آئینی ماہرین سے مشاورت کے بعد عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ اس سے قبل الیکشن کمیشن نے کہا تھا تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کا نہیں، یہ اختیار گورنر کا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کے بیان کے مطابق آج کے اجلاس میں گورنر پنجاب نے اپنا موقف دہرا دیا کہ اگر اسمبلیاں خود تحلیل ہوتی ہیں تو گورنر انتخابات کی تاریخ دینے کا پابند نہیں۔ لگتا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کو لے کر الیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب پنگ پونگ کھیل رہے ہیں۔ اس اہم معاملے پر نہ آئین کا صاف حکم کام آیا، نہ ہی براہ راست عدالتی حکم۔ دوسری جانب آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ گورنر سے مشاورت کے بعد انتخابات کی تاریخ دینے کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہی ہے۔ ایسا نہ کرنے پر چیف الیکشن کمشنر کو جیل بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ آئین کی خلاف ورزی بھی ہے اور عدالتی حکم کی بھی۔ آج پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر فواد چودھری نے چیف الیکشن کمشنر پنجاب خیبر پختونخوا کے گورنرز کے خلاف آئینی کارروائی کا مطالبہ بھی کیا۔ موجودہ صورتحال میں یہ کوئی ابہام نہیں کہ نون لیگ اور حکومت میں شامل نون لیگی وزراء یا نون لیگی حکومت ہر صورت میں الیکشن کا التوا چاہتی ہے۔ نہ وہ پنجاب میں الیکشن چاہتے ہیں، نہ کے پی میں، بلکہ بیانات سے لگتا ہے کہ اکتوبر میں قومی اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے بھی ان کی خواہش ہے کہ اس کا بھی التوا ہو جائے گا، کہ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری اس موقف کی مکمل طور پہ تردید کر چکے اور اس سے فاصلہ اختیار کر چکے ہیں۔ اس موقف کی ترجمانی اب سے صرف 2-3 روز قبل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے تفصیل سے کی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ کیوں الیکشن نہیں ہونے چاہیے، پنجاب کے بھی اور کے پی کے بھی الیکشن، اور اس سلسلے میں انہوں نے مختلف تعویلات بھی رکھی تھی اور کہا تھا کہ فنڈز کی بھی کمی ہے، جس پر انہی کی جماعت کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا الیکشن ایسی ذمہ داری ہے 90 دن کے اندر اسمبلی تحلیل ہونے کے، کہ اگر اس کے لیے پیسے نہیں ہیں تو قرضہ لے کے الیکشن کیا جائے۔ یہ یاد دلایا تھا رانا ثناء اللہ کو شاہد خاقان عباسی نے۔ آج وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان نے ایک بار پھر ایک پریس کانفرنس میں دفاع کیا کہ الیکشن کا التوا کیوں ہونا چاہیے، اور گورنر پنجاب اگر تاریخ نہیں دے رہے تو انہوں نے اس کا باقاعدہ دفاع کیا، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ آئین کے مطابق 90 روز میں انتخابات کرانا ضروری ہے، مگر ساتھ پھر فوراً یہ بھی کہا کہ آئین ہی کے مطابق عام انتخابات کے وقت صوبوں میں نگراں حکومت کا قیام بھی لازم ہے۔ لیکن ملک احمد خان صاحب چاہے اس وقت جان کے یاد نہ رکھنا چاہتے ہوں، لیکن اب سے 1-2 سال پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پی ڈی ایم انتخابات وسط مدتی انتخابات کا مطالبہ کر رہی تھی، تو اس مطالبے میں قومی اسمبلی کے انتخابات کی بات ہوتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ قومی اسمبلی کے انتخابات الگ ہو جائیں، صوبائی اسمبلی کے انتخابات علیحدہ ہو جائیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اس میں درجنوں بیانات ہیں اس وقت کی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو کہ آج بھی اس حکومت میں شامل ہے، جو کہ کہتی تھی کہ علیحدہ وقت پہ اگر صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے انتخابات ہو جائے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جب ہم یہ اس زمانے میں دلیل دیا کرتے تھے کہ پھر اگر نگراں حکومت نہیں ہوگی تو کیسے یہ کام ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں اور درجنوں مثالیں موجود ہیں کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشنز علیحدہ وقت پر ہوتے ہیں۔ بہت ہی مشکل صورتحال ہے، پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے۔ ویسے ہی منقسم پاکستان میں اس قسم کی صورتحال حالات کو مزید دگرگوں بنا رہی ہے۔ ملک کے اندر اندرونی خلفشار میں یقیناً اس پوری صورتحال میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں۔ پاکستان میں آج کل ہماری نوجوان نسل میں بہت ہی عمدہ مقام پا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل تھے، اب نہیں ہیں۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ کھوکھر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ آج کی جو یہ صورتحال ہے جس میں ایک پنگ پونگ سا بن گیا ہے، یہ جب پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، کے پی اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، الیکشن کمیشن ڈیٹ دینے کو تیار نہیں، گورنر ڈیٹ دینے کو تیار نہیں، ایسا لگتا ہے کہ آئین یتیم کھڑا ہے اس پورے معاملے میں۔ اسمبلیز تحلیل ہو جائیں تو اگر ایک گورنر اور ایک الیکشن کمیشن چاہے کہ الیکشن نہ ہو تو پھر الیکشن ہو ہی نہیں سکتا۔ جی شکریہ خان صاحب۔ نہ صرف آئین یتیم کھڑا ہے اس وقت، بلکہ افسوسناک صورتحال اس ضمن میں بھی ہے کہ سیاسی جماعتیں تمام مل کر اس آئین کا مذاق اڑا رہی ہیں،
اور اگر وہ جماعتیں جو ڈیموکریسی میں بلیو کرتی ہیں، اس کا پرچار کرتی ہیں اور پرچار کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے، اگر وہ اپنے ہاتھوں سے اس آئین کی حرمت کو اس طریقے سے تذلیل کریں گی، تو پھر اس ملک کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جب سیاسی جماعتیں اس حد تک پہنچ جاتی ہیں کہ وہ کسی بھی کنونشن کا، کسی بھی آئین کا، کسی بھی قانون کا خیال نہیں رکھتی، تو اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں حکومت تو پچھلے سال ہی جب بائی الیکشنز ہوئے، اس میں جب وہ الیکشنز حکومتی جماعتیں مل کر جب لڑیں اور نہیں جیت سکیں، اور پھر اس کے بعد 11 سیٹوں کے اوپر الیکشنز ہوئے جس میں عمران خان صاحب 9 سیٹیں جیت گئے، تو اخلاقی جواز تو حکومت اسی وقت ہو چکی تھی، اور اب آئین کی ایکسپریس پروویژنز کو وائلیٹ کر کے، ہائی کورٹ کے واضح آرڈر کو وائلیٹ کر کے، حکومت تو صرف یہی پیغام دے رہی ہے کہ وہ آئین کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ الیکشن کمیشن کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جب انہیں ایک کلیئر کٹ آرڈرز پہنچا دیے گئے، کورٹ کی جانب سے بھی انہیں مل گئے، اس کے اوپر عمل نہ ہونا یہ الیکشن کمیشن کی ساکھ کے بارے میں ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے۔ اور اس صورتحال میں کہ وہ جماعتیں جن کے آباء و اجداد کے اس آئین کے اوپر دستخط ہیں، جیسے جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی، اویس نورانی صاحب اس حکومت کا حصہ ہے، شاہ احمد نورانی صاحب کی اس سلسلے میں جو کاوشیں ہیں ان سب سے ہم واقف ہیں، اور پھر ان جماعتوں کا یہ عمل اختیار کرنا کہ ہم نے الیکشنز کو ڈیلے کرنا ہے، وہ صرف اور صرف ایک خوف کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس وقت جو حکومت کے اوپر بوجھ ہے اکنامک مس پرفارمنس کا، لوگوں کو ڈیلیور نہ کرنے کا، اس کی وجہ سے حکومت الیکشنوں سے بھاگ رہی ہے۔ کھوکھر صاحب، اس سے پہلے ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے، اور آپ نے اپنے بچپنے سے لے کے نوجوانی کے عالم میں یہ دیکھا ہوگا کہ الیکشنز اور جو فوجی حکمران یا ڈکٹیٹر ہوتا تھا وہ متصادم ہوتے تھے، کانفلکٹ ان کا ہوتا تھا۔ فوجی حکمران جو ہے وہ کوشش کرتا تھا کہ الیکشن کا نام نہ لیا جائے، الیکشن کو تاخیر کیا جائے، اس کے التوا کا بات کی جائے، کہا جائے پھر دیکھا جائے گا، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں۔ یہ پہلی بار ہم سما دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں الیکشن نہیں کرانے کسی بھی صورت میں، اور یہ حالات ہیں اور یہ حالات ہیں اور یہ حالات ہیں، اور آپ بار بار ان کی آواز میں سنیں گے کہ وہ اکتوبر میں بھی الیکشن کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھا جائے گا، اور آپ عام سن رہے ہوں گے وہ کہتے ہیں یار وہ بھی 1 سال 2 سال جو ہے اس کو بھی آگے بڑھا دیا جائے۔ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے خان صاحب کہ ان کی اپنی جو اس وقت جماعتیں حکومت میں شامل ہیں، ان کے اپنے رینکس میں شدید بددلی پھیلی ہوئی ہے۔ جو حکومت کا بوجھ ہے، جو اس وقت مہنگائی کا عالم ہے، اس سے وہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ اگر ہم الیکشنز میں گئے تو جس طرح بائی الیکشنز میں ہمارے ساتھ عوام نے کیا ہے اسی طرح آنے والے جنرل الیکشنز میں بھی کریں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں الیکشن کے میدان سے دوڑ لگا دیں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے ان اکنامک حالات کہ کس طرح کیا رخ اختیار کریں گے، انہوں نے حکومت لی، حکومت چلا رہے ہیں، اور اگر انہیں آئی ایم ایف کی کنڈیشنز اور ان باقی چیزوں کا اتنا پولیٹیکل کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے تو حکومت چھوڑ دیں، اور الیکشنز کے لیے تو کسی بھی سیاسی جماعت کو فوراً تیار رہنا چاہیے۔ اور اس میں اہم بات تو یہی ہے کہ وہ آئین جو سوشل کانٹریکٹ کو باندھ، اگر ہم سیاستدان مل کر اس کی حرمت کو اس طرح ضائع کریں گے، اس کو خاطر میں نہیں لائیں گے، تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا کہ ایک ملک پہلے ہی جو نہج پہ کھڑا ہے اس کو ہم ایک جانتے بوجھتے ہوئے کیوس کی طرف لے جائیں گے۔